فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. میں بولوں کیا بولوں ان کے بارے میں کٹ کر دینا ابھی جی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں قاری اسد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے نعت خوانی بھی کی قرآن خوانی کی بھی کی اور اب ان سے کیا کروانا قائد اعظم پریس کلب میں اس ٹائم موجود ہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم نے نئے آنے والے ٹیلنٹ کو دنیا کو دکھانا ہے اور ان میں جو بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے ہم قائد اعظم پریس کلب میں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب مجھے دکھانا ایک منٹ بولنا. السلام علیکم. جیسے آپ نے سنی ہے قرآن مجید کی تلاوت, آپ نے اس بات کو خود نوٹ کر لیں کہ میں نے جو یاسین پڑھی ہے اس میں کتنا ٹائم لگا ہے, اور اسی طرح اگر انسان کو اپنی آخرت بنانی ہے تو پھر اس ٹائم کو نہ دیکھیں اور قرآن مجید کو سیکھیں. ایک حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس لیے ہمیں حدیث پر بھی عمل کرنا ہے اور قرآن مجید پر بھی عمل کرنا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو لوگ تھے ان کو کسی چیز کا شعور نہیں تھا. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے سب کو ساری چیزیں بتائیں اور حرام حلال کا بھی بتایا اور غلط صحیح کا بھی بتایا اور بڑوں کا ادب بھی بتایا کہ چھوٹوں سے کیسے شفقت کرنی چاہیے اور بڑوں کا کیسے ادب کرنا چاہیے. ساری چیزیں, ماں باپ کا ادب بھی بتایا. اور ہماری حدیث اور ہمارا قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر عمل کر اور دوسروں کو پہنچائیں. اور یہ ہماری یوں ساتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے,
میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ جی تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں حافظ اسد اللہ صاحب جو ہمارے ساتھ نعت پڑھ رہے تھے، تو اب یہ ہمیں یاسین سنائیں گے۔ اس کو سننا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اگر آپ کو یہ نہیں آتی تو ان سے سیکھیں یا ان سے سنیں، تو آپ کو یہ لازمی کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ ویسے پہلے بھی میں نے آپ کو اس کی فضیلت بتائی ہے صورت یاسین کی، اب میں آپ کو صورت یاسین سناؤں گا، اور جتنا آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے ویسے آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کا اجر بھی دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سننے سے کیا کہتے ہیں آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں، اس لیے توجہ سے، اور جس نے سیکھنی ہو وہ بھی سکھاتے ہیں ہم قرآن مجید بچوں کو ویسے بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اسد اللہ صاحب۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نئے ٹیلنٹ کو زیادہ سے زیادہ نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بھی قائد اعظم پریس کلب میں آتا ہے ہم اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹیلنٹ کو دکھائے اور لوگوں تک پہنچائے۔
اسی طرح آج قائد اعظم پریس کلب میں حافظ صاحب سے ہم پوچھیں گے، ان سے نعت سنیں گے، ان سے تلاوت سنیں گے، اور یہ تھوڑا سا بیان بھی بتائیں گے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، ہے کیا چیز جہاں میں لوح و قلم ہم تیرے ہیں۔ جی تو حافظ صاحب۔ السلام علیکم، میرا نام حافظ اسد اللہ ہے، میں قائد اعظم پریس کلب میں موجود ہوں، اور جو کوئی بھی قائد اعظم پریس کلب میں آتا ہے، اور ان کی یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب بھی کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کا نیا ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے کام کو زندگی قیامت تک قائم دائم فرمائے۔ آمین۔ اور آج میں آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سناؤں گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اور میں آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی تلاوت کروں گا جس کا نام ہے سورۃ یاسین، اور ویسے بھی سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت یعنی سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ صبح کے وقت کرتا ہے تو اس کے دن کے اندر جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ساری دور ہو جاتی ہیں۔ اور جن لوگوں کو یاسین نہیں آتی، ویسے اتنی لمبی صورت یاسین نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، اگر زبانی یاد کر لیں تو 5 منٹ لگتے ہیں، اگر زبانی نہیں یاد کر سکتے تو پھر 10-15 منٹ لگیں گے اس کو یاد پڑھنے میں، اگر یاد کی ہوگی تو اس کی ایک فضیلت ہے کہ جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے اور دن میں جتنی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ انسان کی ساری دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، اگر جسے نہیں آتی تو اسے سیکھنا چاہیے، چاہے وہ بوڑھا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے تو اسے سیکھنی چاہیے۔ اچھا تو اس کا یہ بتائیں، جو لوگ نہیں پڑھ سکتے اگر سنیں تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے، یا اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے؟ اس کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ جو انسان سنتا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا وہ ویسے پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، جو زبانی پڑھتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کیونکہ قرآن مجید جہاں بھی پڑھا جا رہا ہو تو اس کو جہاں پر بھی ہوں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو سننا فرض ہے۔ اگر نہیں سنیں گے، اگر اپنی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر وہ گناہ ہوگا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے انسان کو، کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جہاں بھی قرآن مجید پڑھا، جو بھی قرآن مجید عمر گزاری انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، اور ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ دنیا کا اگر ہر انسان یہ بات سوچے کہ ہم نے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے،
تو اس قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آنی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ واللہ عالم، کہ مجھے نہیں معلوم، کہ یہ صرف اس کا حق، اس کا صرف خدا کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کب قیامت آئے گی، اس کا جو کہتے ہیں ٹائم جو ہے کب آئے گی، لیکن مجھے بھی نہیں معلوم۔ اور دیکھیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر رو رہے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ بھی دے دیا ہے، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو کر کہنے لگے کہ اس لیے روتا ہوں کہ میں اپنی امت کے، میری امت کا ہر آدمی، ہر انسان مجھ سے میرے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ تو اس لیے جب ہمارے پیارے نبی ہمارے لیے اتنا کر سکتے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ اس بات کو ذرا سوچیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بول دیں جی ہم قاری حافظ اسد اللہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ قائد اعظم پریس کلب میں تشریف لائے اور نعت خوانی کی، قرآن خوانی کی، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور آپ ہمارے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ اور ہمارے چینل سورج ٹی وی HD کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہماری زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں۔ اس کا نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ ان سے کال بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر جو ہے نا وہ نیچے مینشن کر دیا گیا۔ جس آپ نے قرآن ہمیں مجید پڑھانا وہ بھی، جس نے قرآن پاک بچوں کو پڑھوانا ہو یا تلاوت وغیرہ سکھانی ہو تو آپ قاری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے نمبر نیچے ان باکس میں بھی دے دیا ہے اور نیچے مینشن بھی کر دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر کہ اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کر صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی
नारे रिसालत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। एक है जन्नत तेरी, एक है हुजरा तेरा। ये बात है हज़रत अम्मी आयशा के बारे में, उनके मुतालिक ये शेर है। एक है जन्नत तेरी, एक है हुजरा तेरा। एक है जन्नत तेरी, एक है हुजरा तेरा। मेरे मौला बता अब मैं जाऊँ कहाँ, मेरे मौला बता अब मैं जाऊँ कहाँ। बेच दी रब ने जन्नत उसी हुजरे में, बेच दी रब ने जन्नत उसी हुजरे में। अम्मी ऐशा का हुजरा मदीने में है, बेच दी रब ने जन्नत उसी हुजरे में। अम्मी ऐशा का हुजरा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा रहो। तो लोग वहाँ पे अपनी बातें, दुनियादारी की बातें, और ऐसा बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि मस्जिद के अंदर जब कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं लोग, तो फिर भी बच्चे या बड़े भी जो होते हैं वो अपनी बातें, दुनियादारी की जो बातें हैं वो मस्जिद में कर रहे होते हैं। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनियादारी की बातें तो फिर बाहर ही करनी चाहिए। मस्जिद के अंदर या कोई कुरान मजीद पढ़ रहा हो उसको कुरान मजीद सुनना चाहिए, और सुनने का भी सवाब मिलता है। लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जिसकी आवाज़ अच्छी लगे तो लोग फिर सुनना शुरू कर देते हैं, और जिसकी आवाज़ अच्छी ना लगे तो उसका नहीं सुनते, फिर आप आगे चले जाते हैं। अच्छा कार साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल ये बड़ा फैशन बन चुका है, जो लोग नाते पढ़ते हैं, लोग उनके ऊपर पैसे निछावर करते हैं। ये आया गुनाह है पैसे निछावर करना, या इसका क्या तरीका, ज़रा ये हमें बताएं। इसके बारे में हमें बहुत लोगों ने सवाल किया है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इसके मैसेज आए हैं कि आप हमें इस बारे में बताएं। एक बंदा तलावत करता है या एक बंदा नात पढ़ता है, लोग उसके ऊपर पैसे फेंकना शुरू कर देते हैं, इसके बारे में बताएं प्लीज़। ये कुरान मजीद की जो तिलावत पढ़ रहा होता है या कोई नात पढ़ रहा होता है, तो उस पर लोग जो पैसे फेंकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखें हमारे पास इतना पैसा है, और हम लोगों को देते हैं। और ऐसा कुछ लोग होते हैं जो वो खुशी से लोगों को देते हैं। जो खुशी से देते हैं वो जायज़ है, वो ठीक है। हम जायज़ तो सारा कुछ ठीक है आपकी बात में, मकसद मेरा कहने का ये है, हम ऐसे आप ऊपर ऐसे फेंकें, या आप अगर आपको जाती दफ़ा जेब में हाथ में पकड़ा दें आपके 10,000 5,000 2,000 अपनी मर्ज़ी से, वो तो लहदा इशू, लोग दिखावा करते हैं, ऐसे आपके ऊपर फेंकने शुरू करते हैं जैसे वेले फेंकते हैं, ये तो इसके बारे में ये सरासर गलत है। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे उसको अकेले में बुला के उससे जितनी भी उसकी खिदमत करनी है तो उसको अकेले में बुला के उसकी खिदमत करनी चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर लोग जो होते हैं, देखने वाले जो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि देखें इसके पास इतना पैसा है, और फिर उसी के पीछे लग जाते हैं फिर लोग। और बाज़ औक़ात जो मांगने वाले होते हैं वो भी उसी के पीछे लग जाते हैं कि इसके पास पैसा ज़्यादा है तो हम इसी के पास जाएँ। देखें ना कार साहब, मैंने अक्सर देखा है, हम नातों में जाते हैं, लोग वहाँ पे नाते पढ़ रहे होते हैं, तिलावत कुरान पाक कर रहे होते हैं, तो वो पैसे निछावर करना शुरू हो जाते हैं। उनको इस वजह से जो नात पढ़ने वाला होता है वो भी देख लेता है कि जी फ़लाँ बंदे के पास ज़्यादा पैसे हैं, वो फेंक रहा है, तो उसको कहते हैं ये जो है शेर, ये मैंने आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तो ये देखें इसमें कितनी बुरी बात है। ये देखें हजूर पाक का शेर वो पढ़ रहा था, तो वो कहता है जी आपके लिए ये मैं अनायत कर रहा हूँ। हालांकि हजूर पाक की तो सारी दुनिया दे नहीं दे सकती, तो वो उसके लिए क्यों शेर पढ़ते हैं? वो तो सारी दुनिया के लिए पढ़ना चाहिए उन्हें। जी, ऐसा है कि वैसे नहीं करना चाहिए ऐसे इंसानों को, लोगों को, कि उसी को कहना, उसको बस ये जितलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसलिए वो कहते हैं कि उसकी महफ़िल में आया थे, क्योंकि बुलाया उसी ने होता है, इसलिए कि उसका दिल को खुशी मिले, इसलिए लोग वो ऐसे कह देते हैं। तो आज आप हमें कौन सी अब तिलावत
میں ابھی آپ کو نعت سناؤں. سورہ یاسین، ابھی میں آپ کو سورۃ یاسین کی تلاوت سناؤں گا، اس کے بعد نعت اس کے بعد پھر آپ کو نعت سناؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. کاش سرکار ایک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل احمد جمالی صاحب، جو کہ ایک بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں اور یہ تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے ایک منفرد انداز اپنایا ہوا ہے کہ ہم جو بھی نیا ٹیلنٹ آتا ہے اس کو ہم ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا موقع استعمال کرے اور آگے جانے کی کوشش کرے. اس طرح آج بھائی ہمیں اپنی نعت بھی سنائیں گے اور تلاوت قرآن پاک بھی کریں گے، اور پھر ہم اس ٹیلنٹ کو آگے دکھائیں گے لوگوں تک، یہ کہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے بچے، کتنا اچھا محنت کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو بھی قائد اعظم پریس کلب میں آتے ہیں ان کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے ہم اس کو نکھارتے ہیں. ہماری عوام سے اپیل ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سوریہ ٹی وی آئی ڈی کو، اور قائد اعظم پریس کلب کو دیکھیں ہم نئے آنے والے ٹیلنٹ کو کیسے نکھارتے ہیں. تو جی اب آپ کیا ہمارے ساتھ پیش کریں گے؟ میں نے سورۃ التین کی تلاوت کروں گا.
جی آپ تلاوت کریں، پھر جتنی بھی آپ کو تلاوت آتی ہے آپ تلاوت کریں، پھر اس کے بعد آپ سے نعت سنیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم. عدیل احمد عدیل احمد جمالی جو کہ نعت پیش کر رہے تھے قائد اعظم پریس کلب میں. اسی طرح بہت سے جو ٹیلنٹ آتے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے باقاعدہ سوریش ٹی وی پر لائیو ان کی کوریج کی جاتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ نے بھی نعت وغیرہ میں کوئی بھی حصہ پارٹیسپیشن کرنا ہو یا کوئی بھی آپ میں ٹیلنٹ ہو جو آپ نے اپنا لوگوں تک دکھانا ہو تو آپ قائد اعظم پریس کلب میں آ سکتے ہیں اور آپ کے ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں دکھایا جائے گا. بہت شکریہ. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا
نبی تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کیوں چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اللہ اکبر یا رسول اللہ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا جی تو ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں جی تو ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی حمزہ اور یہ بہت ہی پیاری آواز میں ماشاءاللہ تلاوت کر رہے تھے عدیل احمد جمالی تو اب یہ ہمیں نعت سنائیں گے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تیرے جلوے کون و مکان میں ہے تیری بزم حسن کمال میں ہے بلغ العلا بکمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ تو جمال ہے تو جمیل ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تیری حمد کیسے کروں بیان وہ بیان نہیں وہ زباں کہاں بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی روٹی کبھی کھجور اور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے